میں ایک واقعہ مختصر سے عرض کروں گا، مجھے کچھ باتیں اور بھی عرض کرنی تھی۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہم امریکہ کے قیام میں تھے، وہاں پر ہم واشنگٹن میں تھے، اور پھر ہمارے پاس فون آیا کہ امریکہ کی ایک اور ریاست ہے، وہاں پر آپ تشریف لائیں، یہاں پر کوئی بھی مسجد نہیں ہے جہاں مسلمان اکٹھا ہو کر عبادت کر سکے، ہمیں مسجد کی سخت ضرورت ہے۔ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں امریکہ کی اس ریاست کے اندر گیا تو میں نے پتہ لگایا، وہاں قیام کیا اور دیکھا کوئی صورت نہیں نکل آئی۔ میں ان ساتھیوں سے مختصراً میں عرض کروں گا، ان ساتھیوں سے پوچھا کیا صورت رہے گی، انہوں نے کہا زمین خریدنی ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر کورٹ سے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ ایک لمبا روٹ ہے، ہم چھوٹا راستہ دیکھتے ہیں۔ دوسرا راستہ بہرحال مختصر یہ کہ ان کو وہاں دکھا چند دنوں کے بعد کہ یہودی لوگ اپنا معبد بیچ رہے تھے۔ تو پیر صاحب نے کہا ان سے بات کرتے ہیں۔ ان سے بات کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا $10 لاکھ میں یہ بک رہا ہے۔ اس وقت کے اعتبار سے تقریباً آج کل کے اعتبار سے تقریباً کوئی 15 کروڑ روپے کی وہ قیمت بنتی تھی۔ اب اس شخص نے پیر صاحب سے کہا کہ اتنی بڑی رقم کا جمع کرنا ذرا مشکل ہے۔ کہا کہ جس اللہ نے اس گھر کو بنوانا ہے وہ اللہ خود انتظام فرمائے گا۔ بہرحال انہوں نے ان سے بات کی، تھوڑا پیسہ کم کروایا، تو کم کروانے کے بعد اتنا پیسہ کم کیا کہ $1 لاکھ انہوں نے کم کر دیا، تو $9 لاکھ کا وہ انہوں نے لیا۔ اب پیر صاحب اور یہ دونوں پریشان ہیں۔ پیر صاحب اسے یہ کہہ رہے ہیں یہ آدمی کہ یہ $9 لاکھ لائیں گے ہم کہاں سے؟ تو پیر صاحب نے وہاں ایک مجلس میں بڑے غور سے سنے، توجہ میری طرف، بات ختم ہو رہی ہے۔ پیر صاحب نے اس آدمی سے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ $9 لاکھ دے دے، اللہ رب العزت اس کو 10 گنا بڑھا کر دیں گے۔ اللہ رب العزت اس کو 10 گنا بڑھا کر دیں گے۔ پیر صاحب کا اتنا کہنا تھا کہ اس آدمی نے اسی مجلس میں کہا، جس آدمی نے پیر صاحب کو لایا تھا اور جو تعمیر کے بارے میں بات کر رہے تھے، پیر صاحب سے اسی مجلس میں کہا آپ یہ بات سچ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر دیں گے؟ پیر صاحب نے کہا ہاں۔ اس آدمی نے کہا کیا آپ مجھے یہ لکھ کر دے سکتے ہیں؟ تو حضرت نے کہا ہاں میں لکھ کر دے سکتا ہوں، اللہ رب العزت تمہیں 10 گنا بڑھا کر دیں گے۔ یہ آدمی اسی مجلس میں یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 4-5 لاکھ ہے، اپنی اہلیہ کا سونا اور ان کے پاس جتنا گہنا ہے اس کو بیچ دیتا ہے، اپنے بچوں کے نام پر جو بینک میں ڈپازٹ کیا تھا وہ ساری رقم نکال کر اس کے پاس $9 لاکھ جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ سارا کچھ بیچ باچ کے ساری زمینیں بیچ کر یہ $9 لاکھ جمع کرتا ہے اور سارا اٹھا کر پیر صاحب کو دیتا، اور پیر صاحب اس جگہ کو خرید کر لے لیتے ہیں، اور وہاں پر نماز جمعہ عبادات شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ آنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں بھائی یہ مسجد کس نے خرید لی، یہ مسجد کس نے تعمیر کرائی؟ تو پیر صاحب ان کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ سے پوچھو، اللہ کا گھر ہے، اللہ سے پوچھو۔ پیر صاحب فرماتے ہیں 3 سال کے قیام کے بعد صبح میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا، یہ شخص آیا، صرف 3 سال ہو گئے، پیر صاحب کے پاس آتا ہے۔ اس وقت جب اس نے ساری رقم دے دی تھی تو پیر صاحب سے کہنے لگا تھا اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو پیر صاحب نے کہا آپ کے پاس 2 مکان ہے، 1 مکان بیچ دو۔ انہوں نے 1 مکان بیچا اور کہا اس کو بیچنے کے بدلے میں دوسرا مکان خریدو۔ اس کو خریدا، اس کو بیچا، دوسرا خریدا، اس کو بیچا، دوسرا خریدا۔ خریدتے خریدتے انہوں نے یہ کام ہی وہاں امریکہ کے اندر شروع کر دیا، یہی بزنس کر دیا۔ اور فرماتے ہیں ان کا یہ کام نہیں تھا۔ 3 سال کے بعد فجر کے بعد ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیر صاحب آپ نے سچ فرمایا تھا، اس وقت میں $9 ملین کا مالک ہو گیا۔ 3 سال کی قلیل مدت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو $9 ملین، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 90 لاکھ عطا فرمائے۔ 9 لاکھ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 90 لاکھ دیے۔ اتنا منافع اللہ تعالیٰ نے ان کے بزنس کے اندر ڈالا کہ صرف 3 سال کی قلیل مدت میں
اتنا اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا.